بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ دوستو، ہم ایٹا کے ایک قاری پوسٹ کا پیپر حل کر رہے تھے۔ 2021 کا ایک پیپر تھا جس کے ہم نے 60 سوال حل کر لیے، تو وہ بھی 61 سے آگے 100 تک کے باقی سوالات حل کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آگے کے سوالات۔ سوال نمبر 61 ہے، مخارج الحروف کی تعداد ہے۔ آپشن دیے ہیں 16، 17، 18 اور 19۔ تو مخارج الحروف کی تعداد 17 ہے۔ مخارج الحروف کی تعداد تجوید کے مطابق 17 ہے۔ آپشن بی از دا کریکٹ آنسر۔ سوال نمبر 62 ہے، القارعہ میں آپشن دیے کہ وقف بالاسکان ہے، وقف بالاشمال ہے، وقف بالابدال ہے یا وقف بالروم ہے۔ تو القارعہ میں وقف کی کون سی قسم ہے؟ تو یہاں پر آپشن سی اس کا درست آنسر ہے کہ وقف بالابدال ہے۔ القارعہ میں وقف بالابدال ہے۔ یہاں پر آخر میں تا تھی القارعہ کے آخر میں، جس کو وقف کی صورت میں ہا سے بدل دیتے ہیں۔ سوال نمبر 63 ہے، مد متصل میں آپشن دیا آپ کو کہ طول ہوتا ہے، قصر ہوتا ہے، توسط ہوتا ہے یا عمق ہوتا ہے۔ تو مد متصل میں آپ کو بتاتے چلیں کہ توسط ہوتا ہے۔ آپشن سی اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 64 ہے، طاحن سے مراد نمبر 1 ضاحک سے متصل دائیں بائیں اور اوپر نیچے 3 داڑیں ہیں۔ آپشن بی ہے ثنایا علیہ کے ساتھ 3 داڑیں ہیں۔ آپشن سی ہے داڑیں ہیں۔ آپشن ڈی ہیں ثنایا سفلا کے ساتھ 3 دانت۔ تو اس کا آپشن اے کریکٹ آنسر ہے کہ طاحن سے مراد ضاحک سے متصل دائیں بائیں اور اوپر نیچے 3 داڑیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے 3 داڑیں مراد ہوتی ہیں جو کہ ضاحک سے متصل ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 65 ہے، ترتیل سے مراد ہے۔ آپشن اے ہے تفریم الحروف، آپشن بی ہے تجوید الحروف، سی میں ہے مخارج الحروف اور ڈی میں ہے تشدید الحروف، اور ای ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ای اس کا درست جواب ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں، کیونکہ ترتیل کہتے ہیں رک رک کر اور ٹھہر کر الفاظ کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ترتیل کہلاتا ہے۔ لہذا درست جواب ہے ای کہ ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 66 ہے، انفتاح کے معنی ہیں۔ آپشن اے ہے بند ہونا، بی ہے جدا اور علیحدہ ہونا، سی ہے فتح یاب ہونا اور ڈی ہے متاثر ہونا۔ ٹھیک ہے، تو آپشن بی اس کا درست جواب ہے کہ جدا اور علیحدہ ہونا اس کا انفتاح کے معنی ہے، جدا اور علیحدہ ہونا۔ سوال نمبر 67 ہے، اس ذہب میں ادغام ناقص ہے، ادغام مثلین ہے، ادغام متقارنین ہے یا فک کے ادغام ہے۔ یہ 4 آپشن آپ کو دیے ہیں اور اس ذہب میں پوچھا گیا ہے کہ ادغام کی کون سی قسم ہے۔ تو یہاں پر ادغام مثلین ہے۔ آپشن بی اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 68 ہے، حروف استعلاء میں سے ہے۔ آپشن اے صاد، بی میں ہے ہا، سی میں فا اور ڈی میں لام۔ تو درست جواب ہے اس کا صاد، آپشن اے حروف استعلاء میں سے یہاں پر صاد ہے۔ سوال نمبر 69 ہے کہ صفیر کا مطلب ہے۔ آپشن اے چڑیا کی آواز، بی بطخ کی آواز، سی بلبل کی آواز اور ڈی کبوتر کی آواز۔ تو اس کا درست جواب ہے اے چڑیا کی آواز۔ صفیر کہتے ہیں چڑیا کی آواز کو۔ سوال نمبر 70 ہے، نستعین میں وقف بالروم ہے، وقف بالسکون ہے، وقف بالاشمام ہے یا وقف بالاسکان ہے۔ تو درست جواب ہے اس کا کہ وقف بالاسکان ہے۔ آپشن ڈی کہ وقف بالاسکان ہے۔ سوال نمبر 71 ہے، عربی حروف تہجی کی تعداد نمبر 1 32، نمبر 2 31، نمبر 3 30 اور نمبر 4 اس میں 29۔ تو عربی حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ آپشن ڈی اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 72 ہے، غنہ کے بغیر ادغام ہوتا ہے۔ آپشن اے سین اور قاف میں، آپشن بی لام اور را میں، آپشن سی نون اور واو میں اور آپشن ڈی ہے قاف اور واو میں۔ تو غنہ
غنہ کے بغیر ادغام کون سے دو حروف میں ہوتا ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ لام اور را میں، آپشن بی اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 73 ہے، شین میں ہے صفت استفعال، اطباق، تفشی یا اقلاب؟ تو شین میں تفشی کی صفت موجود ہے، شین صفت تفشی میں آتی ہے۔ سوال نمبر 74 ہے، الحاقہ میں مد لازم کلمی متصل ہے، آپشن بی ہے لازم کلمی مخفف ہے، نمبر سی ہے لازم حرفی متصل ہے، اور ڈی ہے لازم حرفی مخفف ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے لازم کلمی متصل ہے، کہ الحاق میں لازم کلمی متصل مد ہے۔ سوال نمبر 75 ہے، غنہ کا مخرج ہے، آپشن اے دانت میں، آپشن بی مسوڑے میں، آپشن سی خیشوم میں، اور آپشن ڈی ہے ہونٹ میں۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، کہ غنہ کا مخرج خیشوم میں ہے۔ سوال نمبر 75 کے بعد ہمارے پاس تقریباً 5 سوال یہاں پہ مس ہیں، تو آپ میں سے جس کے پاس بھی یہ جواب یہ والے سوال موجود ہوں تو وہ ہمیں سینڈ کر دیں، تاکہ یہ بھی آپ کے سامنے حل کر کے سب کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ شکریہ۔ سوال نمبر 80 ہے، سیدھا رستہ علم بیان کی روح سے ہے، آپشن اے ہے یہ تشبیہ ہے، بی ہے کنایا، سی مجاز مرسل، اور ڈی ہے استعارہ۔ تو سیدھا رستہ علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے خود اس کا جواب ڈھونڈنے اور کمنٹ میں ہمیں بھی بتانا ہے کہ اس کا درست جواب کیا ہے۔ سوال نمبر 81 ہے، مطلع کے لفظی معنی ہیں، تو مطلع کے لفظی معنی آپشن آپ کو دیے ہیں، طلوع ہونا، آپشن بی ہے اطلاع دینا، آپشن سی ہے اولین، اور آپشن ڈی ہے آخری۔ تو اس کا درست جواب ہے اطلاع دینا، مطلع اطلاع دینے کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کا دوسرا لفظ ہے کہ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، مطلع اور مطلع دونوں میں فرق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 82 ہے، لفظ نا مکمل میں نا قواعد کی روح سے ہے، نمبر اے لفظ، بی سابقہ، سی لاحقہ، اور ڈی ترکیب ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے سابقہ، سابقہ جو پہلے لگتا ہے کسی حرف سے، اور لاحقہ جو اس کے بعد اس سے ملتا ہے۔ تو یہاں پر نا قواعد کی روح سے سابقہ ہے۔ سوال نمبر 83 ہے، صاحب خاتمہ ترکیب کی روح سے ہے، آپشن اے ہے مترادف، بی متضاد، سی مرکب اضافی، اور ڈی مرکب عطفی۔ تو اس کا درست جواب ہے مرکب اضافی، صاحب خاتمہ مرکب اضافی ہے۔ سوال نمبر 84 ہے، یہ کرسی گرامر کی روح سے کیا ہے؟ تو یہ کرسی گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہاں پر آپشن دیے ہیں اسم اشارہ، اسم معرفہ، اور اسم علم۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی اسم اشارہ، یہاں پر کرسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے، جس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے جو سوالات ہیں 85 سے لے کر 90 تک کے، وہ اسی پیراگراف سے پوچھے جائیں گے 6 سوال، تو تاکہ وہ ہم حل کر لیں۔ تو اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا، بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا۔ جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں یا بات ٹال دیتا ہوں۔ اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس پر وہاں مقدمہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے روپوش ہے، کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا، غبن کا الزام لگا، کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اب اس میں سے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ سوال نمبر 85 ہے، جتنی منہ اتنی باتیں ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو آپشن آپ کو دیے ہیں، محاورہ ہے، ترکیب ہے، ضرب المثل ہے، یا مرکب ہے۔ تو یہاں پر اس کا جو درست جواب ہے وہ ضرب المثل ہے، کہ مثال دینے کے لیے ایک بات بولی جاتی ہے کہ جتنی منہ اتنی باتیں، کہ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی پھر باتیں بھی ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 86 ہے، لوگوں کے لیے کون سی بات تعجب کا باعث بنے؟ آپشن دیے وطن جانا، وطن نہ جانا، وطن کی بات نہ کرنا۔ آپشن سی اس کا درست جواب ہے کہ وطن کی بات نہ کرنا لوگوں کے لیے تعجب کا باعث ہے، آپشن سی کہ وطن کی بات نہ کرنا۔ سوال نمبر 87 ہے، شبہات پیدا ہونے کا مطلب
آپشن اے ہے شک پیدا ہونا، آپشن بی ہے وجہ پیدا ہونا، آپشن سی ہے بات بننا، اور آپشن ڈی ہے نقصان ہونا۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ آپشن اے ہے کہ شک پیدا ہونا۔ شبہات، شک و شبہ یہ ایک ہم معنی الفاظ ہیں، شک اور شبہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 88 ہے، کوئی کہتا ہے اس پر وہاں ڈیش بن گیا ہے، تو یہاں پر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تو آپشن آپ کو دیے ہیں دوست، آپشن بی ہے قبضی، آپشن سی ہے رشتہ، اور آپشن ڈی ہے مقدمہ۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مقدمہ۔ کوئی کہتا ہے اس پر وہاں مقدمہ بن گیا ہے۔ سوال نمبر 89 ہے، ڈیش اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے۔ آپ کو آپشن دیے ہیں دوست، والدین، رشتہ دار اور بھائی۔ تو اس کا درست جواب ہے والدین، آپشن بی کہ والدین اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے۔ سوال نمبر 90 ہے، گھر میں نہیں گھسنے دیتے، گھسنے دینے کا مطلب آپشن اے جانے دینا، آپشن بی داخل ہونا، آپشن سی موجود رہنا، اور آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی داخل ہونا، گھسنا مطلب داخل ہونا۔ سوال نمبر 91 ہے، اساطیر الاولین کا معنی ہے۔ آپشن دیے ہیں کہانیاں، آپشن بی ہے قصے، آپشن سی ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں، اور آپشن ڈی ہے عظیم بادشاہ۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی پہلے لوگوں کی کہانیاں، اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں یا قصے۔ سوال نمبر 92 ہے، اساطیر صیغہ ہے۔ آپشن اے واحد کا، بی اسم مفرد کا، آپشن سی اسم مذکر کا، اور ڈی ہے جمع کا۔ تو اس کا درست جواب ہے ڈی کہ جمع کا صیغہ ہے، اساطیر جمع کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 93 ہے، الرکب کا معنی ہے۔ آپشن آپ کو دیے ہیں سواری، آپشن بی ہے سوار کے، آپشن سی ہے قافلہ، اور آپشن ڈی ہے بستی۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ آپشن اے کے ہے کہ الرکب سواری کو کہتے ہیں، اور الرکب سواری کے علاوہ عربی میں گھٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گھٹنے کو بھی الرکب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 94 ہے، نحب کا معنی ہے۔ آپشن اے ڈاکہ، آپشن بی پھینکنا، آپشن سی نظر، اور آپشن ڈی تیز تر۔ تو نحب ویسے تو اس کا جو لفظی معنی ہوگا وہ نحب محبت میں استعمال ہوتا ہے، نحب کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا جو معنی نظر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کی مزید ڈیٹیل آپ بھی چیک کر لیں کہ یہاں پر اس کا نظر کا معنی جو لوگ بتا رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ بھی چیک کر لیں۔ سوال نمبر 95 ہے، تعالین کا مخاطب ہیں۔ قرآن میں یہ الفاظ جو آئے ہیں کہ فتعالینا امتعکن، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے ہے عورتیں، آپشن بی مرد، آپشن سی ہے نبی کی بیویاں، اور ڈی ہے نبی کی بیٹیاں۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی کہ نبی کی بیویاں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے تو اس میں فتعالینا امتعکن، ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، میں آپ کو رخصت کرنے کے لیے جو ساز و سامان ہے وہ دے دوں، اس طرح کا معنی ہے اس کا۔ تو یہ اس سے مراد نبی کی بیویاں ہے۔ سوال نمبر 96 ہے، تعالینا کا معنی کیا ہے؟ فتعالینا، تو اس کا معنی ہے آپشن اے بھاگو، آپشن بی دیکھو، آپشن سی ہے آؤ، اور آپشن ڈی ہے تیار رہو۔ تو آپشن جو سی ہے اس کا درست جواب کہ آؤ، فتعالینا امتعکن کہ آؤ میں تمہیں ساز و سامان دے دوں۔ سوال نمبر 97 ہے، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آپشن آپ کو دیے 3 ارکان پر، 4 ارکان پر، 5 ارکان پر، یا 6 ارکان پر۔ تو اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، آپشن سی اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 98 ہے، ارکان جمع ہے۔ آپشن دیے ہیں کہ رکنین کی، راکن کی، رکن کی، یا پھر رکون کی۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی ارکان جمع ہے رکن کی۔ سوال نمبر 99 ہے، رأس الامر الاسلام و عمود الصلاۃ، یہ ہے آپشن دیے ہیں آیت ہے یا کوئی قول ہے،
آپشن سی ہے حدیث ہے یا پھر عربی کہاوت ہے؟ تو یہ آپشن سی اس کا درست جواب ہے کہ یہ حدیث ہے۔ سوال نمبر 100 ہے رأس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ میں عمود سے مراد ہے؟ آپشن دیے ہیں آپ کو یہاں پر گھر کے، آپشن بی ہے عمارت کے، آپشن سی ستون کے، اور آپشن ڈی ہے دروازہ کے۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی کہ عمود سے مراد ستون ہے، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو یہ جو قاری کا ایٹا کا ایک پیپر تھا، پاسٹ پیپر تھا 2021 کا، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔